السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں بات کروں گی ہم سب جو جن چیزوں سے گزر رہے ہیں، ہم سب یعنی کہ جین سی اینڈ اسپیشلی مڈل کلاس لڑکیاں. اور مطلب جین سی کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے، اور کیونکہ ان کو جلدی ڈیولپمنٹ چاہیے ہر چیز میں. ان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چاہیے، ان کو جلدی گرو کرنا ہے. جو ہمارے پیرنٹس نے شاید 40 یا 45 سال کی عمر میں جا کے چیزیں اچیو کی ہیں، وہ ہم ابھی اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے اندر الحمدللہ اتنا پوٹینشیل ہے. زیادہ تر ہم میں سے کتنی بھی لڑکیاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو سفر کر رہی ہیں لڑکیاں وہ مڈل کلاس ہے. کیونکہ جو بہت امیر ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اچیو کر رہی ہیں، اور جو بہت ہی غریب ہیں مطلب جو کچھ ایسے طریقوں سے پیسے کما لیتی ہیں جو ہمیں الاؤ نہیں ہے. مطلب جیسے ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ کسی پارلر میں جا کے کام کر لیں یا کچھ اس طرح کا کام کر لیں. میں ناجائز کام کی بات نہیں کر رہی، میں جائز کام کی بات کر رہی ہوں. جیسے پارلر کی کمائی ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، وہ تو ہمارے پیرنٹس ہمیں الاؤ نہیں کرتے. تو جیسے اب اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کیسے نکلیں؟ تو کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دوں کہ جن چیزوں سے میں گزری ہوں، میں نے کیا سیکھا، اور کیسے ہم لوگ اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکل سکتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے اندر کچھ کرنے کی قابلیت ہوتی ہے لیکن آپ کر نہیں پاتے ہو. آپ کے آنکھوں کے سامنے وقت آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ گولڈن ڈیز ہیں ہمارے. مطلب جوانی کبھی بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں. اس کو استعمال کرو. اس میں جو انرجی ہوتی ہے ہمارے پاس، جو پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے. باہر سے آپ کتنا مرضی مینٹین کر لو نا، اندر سے آپ کے گوڑے گٹے آہستہ آہستہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناک موٹی ہے، آپ کی آنکھ ایسی ہے، آپ کے لپس ایسے ہیں، یہ والا فلٹر لگانا پڑے گا، یہ والا فلٹر لگانا پڑے گا، اس بات سے کوئی بھی جان نہیں چھڑا سکتا. کہ مطلب آپ جو بھی پلیٹ فارم کھولو سوشل میڈیا کا، آپ کو فلٹر لگی تصویریں، ویڈیوز نظر آئیں گی. اب میں کس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی. اس وقت جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، اٹ از فلٹر لیس اینڈ آئی ایم ایکسیپٹنگ وٹ آئی ایم. کیونکہ اگر میں تھوڑے سے وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اگر میں چینج ہو گئی ہوں، تھوڑی سی اگر مطلب میں ویسی نہیں رہی جیسی میں ٹین ایج میں تھی، تو اس سارے سفر کے دوران میں نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. سب سے پہلی چیز کہ ایکسیپٹ کریں آپ جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں. آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جو آپ کے شاید باقی بہن بھائیوں میں نہیں ہے. آپ کے اندر کوئی ایک ایسی کوالٹی ہوگی جو شاید آپ کے کزن میں سے کسی میں نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پہ، 90s کے ٹائم پہ، 80s کے ٹائم پہ وہ چیزیں نہیں تھیں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، سوشل میڈیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ مطلب ہمارے جو جنریشن گیپ ہے نا، وہ ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ اذیت دے دیتا ہے. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے اچھا کر رہے ہوتے ہیں، بھلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انجانے میں شاید کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرو، پہلا قدم اٹھاؤ جو بھی آپ کے گولز ہیں، جو بھی آپ کا پلان ہے. سیکنڈ تھنگ، جتنا بھی وقت گزر جائے گا نا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کسی نہ کسی چیز کے فقیر رہو گے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، جب ہم بچے تھے، ہم اسکول جاتے تھے، تو ہماری یہ وش تھی کہ ہم فوراً سے بڑے ہو جائیں. ہم اس سب سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس بچپنا میں چلے جائیں. جب ہم بچے تھے تو ایک دم ہم بڑے نہیں ہو سکتے تھے. اب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک دم بچے نہیں بن سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، ان کا استعمال. اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں بچپن کے دن یاد آتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر یہ کر لیتے تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز تھیں جن کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. پیرنٹس کی بات مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے. تو اب ہم واپس بچپن میں تو نہیں جا سکتے. یہی حساب اس چیز کا ہے کہ اس وقت جو ضروری ہمیں اپرچونٹی کا انتظار نہیں کرنا. جتنے بھی حالات مشکل ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، پہلا قدم اٹھانا ہے اس کی طرف. اپرچونٹی کا انتظار مت کریں.
ایک فارمولا اپنا لیں، ناؤ اور نیور، کیونکہ زندگی جب تک سانسیں چل رہی ہے تب تک لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہے گا، چھوٹا بڑا. ہم کہیں نہ کہیں اسٹریس میں ہوتے ہیں، کبھی اسٹریس بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی اتنا نہیں ہوتا، اور ہم ان زندگی کی ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے، اور ٹائم سے پہلے نکل نہیں سکتے. جب اللہ کا حکم ہوگا ہم اسی وقت نکلیں گے، لیکن کوشش کرتے رہیں، روز ایک قدم اٹھائیں. اس سے امپرومنٹ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئے گی. اور دوسری بات یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے، جو بہت دفعہ آپ نے سنی بھی ہوگی، اور بی کنسسٹنٹ. جو کام آپ کر رہے ہو مستقل مزاج رہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کرنا ہے، 2 دن چھوڑ دیا، 3 دن چھوڑ دیا. روزانہ. کبھی یہ نہیں کہنا کہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا. اگر آپ کا یہ دل کرے نا کہ آج کام نہیں کرنا، تو آپ اپنے دل کو یہ کہیں کہ آج میں یہ کام کر لیتی ہوں، آج میں یہ کام کر لیتا ہوں، کل نہیں کروں گی یا کل نہیں کروں گا. اس طرح سے آپ کے دن بہتر ہوتے جائیں گے. روزانہ ایک اسٹیپ لیں اپنے ٹارگٹ کی طرف. اس طرح کی اور بہت ساری مزید باتیں کریں گے آنے والی ویڈیوز میں، کیونکہ میں اور آپ ایک ہی چیز سے گزر رہے ہیں. جین زی بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہے، بہت سارے مسئلے ہیں جو ڈسکس کریں گے، اسپیشلی فار گرلز.